دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ان کے جد امجد تھے پیر محمد راشد، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو انہوں نے پگڑی دے دی، وہ پگاڑا ہو گیا، دوسرے بیٹے کو جھنڈا دے دیا، وہ جھنڈائی ہو گیا۔ پگاڑا والے تو پیری مریدی باقاعدہ اور وہی سلسلہ جو ہمارے ہاں پیروں کا ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، خبروں کے مجاور اور سلسلہ۔ جھنڈائی خاندان تھے، یہ علمی خاندان، ان کے ہاں باقاعدہ علمی ورثہ ان کے پاس ان کے پاس آ گیا، کتابیں لکھنا عربی میں، فارسی میں، اردو میں، یہ علماء تھے سارے۔ شیخ محترم، آپ نے بھی فرمایا کہ عرب سے بہت زیادہ لوگ شیخ کے پاس استفادے کے لیے آتے تھے۔ شیخ کا ایک دورہ کویت کا بھی ہوا تھا، اس کے حوالے سے کیا یادداشت ہیں آپ کے پاس یا اس کی کیا تفصیلات؟ شیخ کا موقف یہ تھا کہ بھی ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کو واضح تو کریں، اس کے خد و خال تو ہوں کوئی تو خال حقیقت اس کی کہ آپ کا اسلام کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، یا حقیقی اسلام کیا ہے، ساری باتیں جو ہیں وہ شیخ صاحب نے بیان کی۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا دونوں حضرات کو، تو یہ بڑے حیران ہوئے۔ تو شیخ صاحب نے وہاں جا کے یہ باتیں کہہ دی اسٹیج سے، اور کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ وہاں دیوبندی علماء موجود ہیں، بریلوی علماء موجود ہیں، شیعہ علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں ڈٹ کے اپنا موقف پیش کیا۔ بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، تعلق، یہ سلسلہ، یہ معاملات چلتے ہیں۔ شیخ محترم، علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا، یا بر صغیر پاک و ہند میں جو علمی و دینی گھرانے تھے، کمیونٹی تھی، اس میں ان کی کیا حیثیت سمجھی جاتی تھی؟ میں نے جن اہل علم کو دیکھا یا جن سے میرا تعلق رہا، قربت رہی، ان میں 4 شخصیات: مولانا محمد حسین شیخپوری، مولانا محمد یحییٰ شرپوری رحمہ اللہ، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، اور ہمارے استاد محترم شیخ العرب عجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ۔ یہ لوگ کسی حالت میں تہجد نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر، عبادات میں بھی پختہ۔ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہ اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید کی ایک نئی نشست میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے ہے جن کا سندھ میں ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ بہت زیادہ شخصیات ایسی ہیں جو اس وقت جو کبار علماء میں گنی جاتی ہیں، وہ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پروگرام بزم علماء کے پلیٹ فارم سے بھی اس اسٹوڈیو میں ریکارڈ شدہ موجود ہے، جس میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ضمنی طور پہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس شخصیت کے ساتھ کیا تعلق رہا اور ان کا کیا تعارف ہے۔ میری اس شخصیت سے مراد شیخ محدث زمان علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے یہ پروگرام کو آج ہم نے یہ منعقد کیا ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ محترم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے شیخ، ویسے تو آپ کا تفصیلی تعارف ماشاءاللہ موجود ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آپ کا شیخ بدیع رحمہ اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہا، لیکن پھر بھی ضمنی طور پہ تھوڑا سا آج کے پروگرام میں بھی آپ بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا تعلق آپ رہا، کس طرح ان کے ساتھ آپ کی نسبت ہے۔ اصل میں جب اہل حدیث ہوا، صحیح، تو چونکہ میرے خاندان والے لوگ سب کے سب حنفی اور بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، تو اہل حدیث ہونے کے بعد بہت سارے مصائب اور تکالیف کا سامنا ہوا۔ صحیح۔ پھر اللہ کی حکمت اور قدرت کہ مولانا محمد یحییٰ شرپوری رحمہ اللہ وہ تبلیغی جماعت لے کر کے اکاڑا تشریف لائے، جو حافظ مسعود عالم صاحب کے والد محترم۔ گرامی، صحیح، ماشاءاللہ، ان سے تعلق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بہت زیادہ شفقت کی، ماشاءاللہ، صحیح۔ تو پھر ایسا تعلق پیدا ہوا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ گئے، ہم محنت کرنے لگے۔ ان کی وساطت سے پھر حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ سے بھی تعلق پیدا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ نے تبلیغی حوالے سے تعارف کروایا اکاڑا کی ایک نامور شخصیت جو کہ اکاڑا شہر کے اور پھر ضلع کے جمعیت کے امیر ماشاءاللہ بنے، کہ چودھری عبدالحق صاحب، آپ ان سے جا کے ہمارے حوالے سے ملے کہ ہماری جماعت میں
تبلیغ میں ہمارے ساتھ جایا کرتے تھے. آج کل وہ یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہے. تو ان کے حوالے سے میں نے جا کر کے ان سے ملاقات کی تو دوبارہ سے وہ اس تبلیغی سلسلہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے. ماشاء اللہ. پھر ہمارا شوق جذبہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے انہوں نے ہمیں غائبانہ طور پر ہمارے استاد محترم علامہ سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ تعارف کروایا. شوق پیدا ہو گیا ملنے کا بہت زیادہ. تو میں ان دنوں میں جامعہ سلفیہ میں پہلی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. شیخ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن 78 کی بات ہے، کیونکہ میں 76 کے آخر پہ حدیث ہوا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو 78 میں نے وہاں داخلہ لیا. وہ بھی مجھے داخلہ مولانا محمد یحییٰ شرپوری رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ. صحیح. وہاں میں پہلی کلاس کا طالب علم تھا. تو ہمارے اکاڑا میں مدرسہ دارالحدیث کے ناظم مولانا محمد عبداللہ یوسف رحمہ اللہ، بعد میں ان سے قرابت داری ہوگی، وہ میری اہلیہ کے حقیقی ماموں ہیں. انہوں نے ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدی الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کا ایک تبلیغی پروگرام دارالحدیث میں رکھا. مجھے وہاں انہوں نے بطور خاص اشتہار بھیجا. صحیح. جب میں نے وہ اشتہار دیکھا تو میں پروگرام میں شرکت کے لیے آ گیا. جب میں شرکت کے لیے اکاڑا آیا، ان کی تقریر سنی، تو چودھری عبدالحق صاحب کو میں نے کہا کہ چلیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. وہ کہنے لگے یار وہ تو بڑے لینڈ لارڈ آدمی ہیں، اچھا پیر ہیں، تو کیسے ملاقات کریں. ماشاء اللہ. میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں آپ کا تعارف کرواؤں گا کہ آپ ہماری جماعت کے امیر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ میرا تعارف کروا دینا کہ یہ نیا حدیث ہوا ہے. صحیح ماشاء اللہ. وہ کہا ٹھیک ہے. گئے، شیخ صاحب جو ہیں وہاں لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ. ہمیں دیکھ کر کے، حالانکہ بزرگ تھے، داڑھی سفید تھی، تو یکدم بڑی تیزی کے ساتھ فل ایکشن میں چارپائی سے اٹھ کر کے ہمیں گلے ملے. ماشاء اللہ. ان کا یہ معانقہ، ان کی یہ تواضع اور پرجوش انداز سے ملنا، اس نے ہمیں بڑا متاثر کیا. اچھا. تو میں نے کہا یہ چودھری عبدالحق صاحب ہماری جماعت کے امیر ہیں. انہوں نے کہا یہ برخوردار نیا حدیث ہوا ہے. ماشاء اللہ. تعارف ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا جی ہم آپ کے پاس سندھ آنا چاہتے ہیں ملاقات کے لیے، تو اپنا ایڈریس بتا دیں. انہوں نے کہا میرا ایڈریس، میرا نام لکھو، سندھ لکھ دو، چٹھی بھیج دو، چاہے سندھ لکھ دو بس. ہاں. ویسے ہی ہم نے کیا، وہ خط پہنچ گیا ان کو. انہوں نے تو فوراً جواب دے دیا، لیکن میری والدہ چونکہ پڑھی ہوئی نہیں تھی سوائے قرآن مجید کے، وہ لیٹر آیا تو انہوں نے کہیں، وہ میز پوش ہوتے تھے اس وقت، جی جی کپڑا بچھایا جاتا، ہاں جی ہاں جی، وہ اپنی طرف سے انہوں نے لیٹر جو ہے سنبھال کر کے وہ نیچے رکھ دیا میز پوش کے. وہ 3-4 ماہ گزر گئے. میں فیصل آباد سے آیا، دیکھا ایسی والدہ نے کہا یہ میز پوش دو، میں دو. میں نے اٹھایا تو نیچے سے لیٹر نکلا. میں نے پڑھا، ان کا جواب تو فوراً آ گیا تھا. خیر میں نے ان کو واپسی جواب لکھا کہ آپ کا لیٹر تو آ گیا، یہ معاملہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں تاخیر سے جواب دے رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اب میں ساہیوال آ رہا ہوں 29 مارچ کو، یہ 79 کی بات ہے، تو آپ وہاں ملاقات کر لیں. ہاں ٹھیک ہے. ہم وہاں گئے، تقریر سنی، ملاقات کی، پروگرام طے ہو گیا. اس طے شدہ پروگرام کے مطابق پھر ہم سندھ گئے تو 1 ہفتے کے لیے تھے کہ شیخ کے پاس 2 دن رہیں گے، پھر حیدرآباد، کراچی سیر کریں گے، سمندر دیکھیں گے، واپس آ جائیں گے 1 ہفتے میں. لیکن شیخ کی شفقت، محبت، خلوص، ان کا اخلاق
ایک ہفتہ میں ہمیں وہیں صرف ہو گیا، ہمیں جلسوں پہ لے جاتے ساتھ. سندھی زبان تو پوری نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو مضمون بیان کرتے تو عمومی طور پہ توحید و سنت ہی بیان کرتے تھے. قرآن کی آیات پڑھتے، حدیث پڑھتے، اس سے اندازہ ہو جاتا کہ یہ بات بیان کر رہے ہیں. ایک ہفتے کے بعد پھر ہم حیدرآباد گئے، 2 دن وہاں ٹھہرے ہم. پھر کراچی چلے گئے، وہاں جا کر کے 4-5 دن رہے. پھر ہم واپس آئے شیخ صاحب کے پاس. پھر وہ ہمیں پروگراموں پہ لے جاتے رہے. پھر واپسی ان کا پروگرام تھا ڈیرہ غازی خان کا، تو ہمیں کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو. ہم واپسی ملتان تک ان کے ساتھ آئے، پھر ڈیرہ غازی خان گئے، وہاں سے پھر واپس ملتان آئے. شیخ صاحب سندھ چلے گئے، ہم اکاڑا آ گئے. تو یہاں سے ہمارا آغاز ہوا تعلق. ماشاء اللہ. تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی آپ جب پنجاب میں تشریف لائیں تو آپ ہمیں ضرور بتا دیا کریں، تو چلو ملاقات ہو جایا کرے گی. شیخ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد شیخ صاحب رحمہ اللہ نے باقاعدگی سے جب بھی پنجاب میں آنا اطلاع دے دینا. جاتے رہے. میرا خیال ہے کہ سال بھی نہیں گزرا ہوگا تو پھر میں باقاعدہ طور پر ان کے پاس ماشاء اللہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. پھر وہ سن 80 میں ان کے پاس میں رہا 1 سال. اس دوران میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے یہاں پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد آنا چاہیے تاکہ باتوں کو سمجھ سکوں. کیونکہ باضابطہ ان کے پاس کلاسز کا ایسا سلسلہ نہیں تھا. مدرسہ تھا ان کا تو وہاں شیخ پڑھاتے نہیں تھے. گو میں وہاں پڑھتا رہا کچھ کتابیں. مولانا محمد قاسم خاص خیلی ہوتے تھے، شیخ کے ساتھی تھے شروع سے، ساری زندگی انہوں نے ان کے ساتھ گزار دی. بڑے فاضل آدمی تھے. تو یوں ان سے استفادہ کیا. لیکن اس سال میں جو کچھ میں نے سیکھا وہ اصل میری بیس ہے، بنیاد ہے. کہ شیخ کے پاس استفتاء آتے، وہ مجھے کہتے یہ کتابیں نکالو، یہ لاؤ، یہ حوالہ ڈھونڈو، یہ لکھو. املا مجھے کرواتے. تو سال بھر جو ہے میں املا کرتا رہا. اس سال میں پورے میں نے ان سے صرف عربی کا معلم کا پہلا حصہ پڑھا. چھوٹا سا کتاب چاہے. ہاں بالکل چھوٹا سا، لیکن فوائد بہت زیادہ ہوئے. کچھ عربی بھی تھوڑی بہت بولنی سیکھ لی. مطلب پھر میں واپس آ گیا پنجاب 1 سال بعد. تو یہاں آ کر کے مدرسہ دارالحدیث میں نے 4 سال پڑھا. آخری سال پھر میں 149 EB مولانا محمد عبداللہ چھتوی رحمہ اللہ کے پاس بخاری پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہیں شیخ محمد بن عبداللہ شجاع آبادی تھے، ان سے صحیح مسلم پڑھنا شروع کیا. لیکن اس وقت گاؤں کا ماحول تھا اور ان کے ہاں واش روم وغیرہ نہیں تھے. تو ہم شہر کے مطلب کہ رہنے والے لوگ، تو ہمارے لیے بہت مشکل تھا باہر جانا. پھر میں مجبور ہو کر کے لاہور آ گیا. ویسے شیخ صاحب نے بہت زور لگایا، بڑی کوشش کی شجاع آبادی صاحب حافظہ اللہ کے تھرو کہ تم نہ جاؤ. مانوس تھے، پرانا تعلق تھا اکاڑے کے حوالے سے. پھر یہ بھی پتہ تھا کہ اس کا شیخ بدی سے تعلق ہے کتب کے حوالے سے. میں نے کہا یہ میری مجبوری ہے. بہرحال میں پھر لاہور چینیا والی میں آ گیا، علامہ صاحب کے ادارہ میں. یہاں میں نے 1 سال بخاری شریف اور دیگر کتب جو تھی وہ پڑھی اور سند فراغت لی. علامہ صاحب رحمہ اللہ نے سن 80 میں مجھے وہاں حیدرآباد میں دیکھا. شیخ صاحب رحمہ اللہ اس وقت مارکیٹ روڈ ہے، وہاں پر سالانہ 3 روزہ کانفرنس کرواتے تھے. تو ریکارڈنگ کی ذمہ داری مجھے سونپی ہوئی تھی. ٹیپ ریکارڈر میں؟ ہاں ٹیپ ریکارڈنگ. تو علامہ صاحب بڑے ذہین آدمی تھے، بہت ذہین آدمی تھے، دور اندیش. وہ اسٹیج پر آئے، آ کر کے وہ صوفے پر بیٹھے، تو ان کے ساتھ ہی میں نیچے بیٹھا ہوا اسٹیج پہ ریکارڈنگ کر رہا تھا. تو ایسے لوگوں کو بڑی نظر
رکھتے تھے کہ کام کا آدمی ملے اس کو ساتھ ملایا جائے. مجھے دیکھ کے پوچھنے لگے, میری وضاحت سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں سندھی نہیں ہوں, مہاجر بھی نہیں ہوں. پوچھا تم کون ہو؟ میں نے بتایا. کہاں سے؟ میں اکاڑا سے. یہاں کیسے آئے؟ شیخ بدی کے پاس پڑھتا ہوں. اچھا. کہنے لگے تم پنجاب آؤ تو مجھے ملنا. میں ان معاملات میں سست ہوں. خیر میں پنجاب آیا, پھر دارالحدیث میں پڑھنا شروع کر دیا اکاڑا میں. تو اسی دوران میں جب میں مکتبہ قدوسیہ پہ کتابیں خریدنے آتا تھا, گرمی کا موسم تھا, تو مکتبہ قدوسیہ پہ میں موجود تھا. تو علامہ صاحب نے نئی نئی گاڑی لانسر خریدی تھی, مارکیٹ میں پہلی مرتبہ آئی تھی. قدوسی صاحب سے بڑا ان کا پیار تھا, تعلق تھا, بڑے گہرے مراسم تھے علمی اعتبار سے, جماعتی اعتبار سے, اور یہ خاص ان کے معتمد ساتھی تھے. مجھے دیکھا, کہنے لگے تم آئے نہیں ملنے, کب آئے؟ میں بتایا. مجھے اسی وقت گاڑی میں بٹھایا گھر لے گئے شادمان. وہاں کھانا کھلایا دوپہر کا, ساتھ لسی, بڑا پرتکلف کھانا تھا, 2-3 ڈشیں تھیں. بس وہ مجھے کہنے لگے ہمارے پاس آ جاؤ, پڑھو بھی اور کام بھی کرو. میں نے کہا جی ابتدائی تعلیم ہے, مکمل کر کے آ جاؤں گا. اس کے بعد پھر وہ میرے پیچھے رہے, مطلب کہ لگے رہے. اکاڑا میں بھی آئے 2 مرتبہ. اس کے علاوہ کسی پروگرام میں شرکت کرتے تو اس وقت بھی کہتے. پھر میرے اساتذہ تھے چھتوی صاحب اور شیخ عبدالرشید راشد ہزاروی, ان سے بھی کہا اس کو میرے پاس بھیج دو, وہاں پڑھے, ہمارے ساتھ کام کرے. وہ اللہ کی حکمت قدرت, پھر میں ویسے ہی آخر میں یہاں آ گیا. یہاں سے جب فارغ ہوا تو پھر علامہ صاحب نے قدوسی صاحب سے کہا, میں ان کے ساتھ گیا وہ اپنی سند پہ دستخط کروانے کے لیے. تو کہا اسے پوچھو اب کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا فارغ ہوں. میرے پاس آئے, کام کرے. قدوسی صاحب نے بھی کہا بھی آؤ کام کرو, ٹھیک ہے. پھر ان کے ادارہ ترجمان السنہ میں ایز اے ریسرچر میں کام کرتا رہا. ان کی شہادت کے بعد دوبارہ میں شیخ بدی کے پاس پڑھنے کے لیے چلا گیا. وہاں جانے کے بعد پھر باقاعدہ طور پر کچھ کتابیں ان سے شروع کیں. ایک تو صحیح بخاری, سراجی پڑھی وراثت میں, نزہۃ النظر ابن حجر کی ان سے پڑھی. شاہ صاحب سے؟ ہاں جی, شاہ صاحب. کچھ اور بھی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی. رسمی طور پہ پڑھی یا پھر کوئی ذاتی طور پہ وہ آتے جاتے پڑھا دیتے؟ نہیں, رسماً باقاعدہ طور پر, مطلب کہ صحیح ہے. ٹائم تھا, میں ان سے بات چیت کر کے گیا تھا کہ میں نے پڑھنے کے لیے آنا ہے. چونکہ میرے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق پیدا ہو چکا تھا, بڑی شفقت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. تو بس وہ میں چونکہ اس دوران میں کافی ٹائم بھی گزر چکا تھا, تو جب بھی پنجاب آتے اکاڑا ضرور تشریف لاتے, ہمارے پاس ٹھہرتے. بس پھر وہ رہا دوران قیام. پھر ان کے حکم سے ہی میں نواب شاہ میں چلا گیا, خطابت کرتا رہا. وہاں سے مجھے حیدرآباد بھیج دیا انہوں نے خطابت کے لیے. اردو میں؟ اردو میں. ویسے میں داعیہ تھا, میری ذمہ داری تھی گوٹھوں میں, دیہات میں دعوت کا کام کرنا. تو اس طریقے سے شیخ کے پاس یہ وقت گزارنے کا موقع ملا. شیخ محترم, علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا تھا, یا جو بر صغیر پاک و ہند میں جو علمی و دینی گھرانے تھے یا ایک کمیونٹی تھی, اس میں ان کی کیا حیثیت سمجھی جاتی تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. ان کے جد امجد تھے پیر محمد راشد. ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو انہوں نے پگڑی دے دی, وہ پگاڑا ہو گئے. دوسرے بیٹے کو جھنڈا دے دیا, وہ جھنڈائی ہو گیا. پگاڑا والے تو پیری مریدی باقاعدہ, اور وہی سلسلہ جو ہمارے ہاں پیروں کا ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو گیا, خبروں کے مجاور اور سلسلہ پیر پگاڑا وغیرہ. ہاں جی. اور جو جھنڈائی خاندان تھے یہ علمی خاندان تھے. ان کے ہاں باقاعدہ علمی ورثہ ان کے پاس آ گیا. کتابیں لکھنا عربی میں, فارسی میں, اردو میں, یہ علماء تھے سارے لوگ. ایون کہ آپ دیکھیں کہ پیر رشد اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ, جو کہ ان کے دادا تھے, وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے. وہ اہل حدیث تھے. اور اسی طرح سے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی اہل حدیث تھے.
پیر احسان اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ رحمہ اللہ۔ اللہ۔ پھر یہ دو بھائی بھی اہل حدیث تھے، پیر محب اللہ شاہ صاحب اور شیخ بدی۔ تو اس اعتبار سے اس خاندان کی جو ہے ایک علمی شہرت تھی۔ اور پھر سندھ چونکہ پسماندہ علاقہ تھا علمی اعتبار سے بھی غالباً، کیا خیال ہے آپ کا، حقیقت ہے کہ نہیں ان دنوں میں علمی طور پہ وہ، آج بھی وہ پسماندہ ہی، آج تو پسماندہ ہی، اس دور میں بھی ایسے ایسے اس سے بھی گئی گزری حالت، جہالت ایسی تھی؟ لیکن جو ان کے مرید تھے بہرحال ان میں کوئی دین کی طرف رغبت، ان کی محنت کی وجہ سے صحیح سے ان کے اندر شعور تھا دینی۔ سید سلیمان ندوی نے یاد رفتگاہ میں باقاعدہ ذکر کیا ہے سید احسان اللہ شاہ راشدی شیخین کے والد گرامی کا، اور رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ یہ اسماء و رجال کے امام تھے۔ ماشاء اللہ، صحیح۔ اور خاص بات یہ تھی کہ سید احسان اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ نے اپنے مختلف کاتب مختلف ممالک میں مکتبات میں رکھے ہوئے تھے، ان کو باقاعدہ پے کرتے تھے، جو ان کو کتابیں نقل کر کے بھیجتے تھے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اس اعتبار سے قلمی نسخے ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ ابھی بھی ان کی لائبریری میں موجود ہوں گے؟ وہ سارا جو ورثہ ہے وہ سید محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کے پاس، رحمہ اللہ، صحیح۔ ان میں سے شاید ایک دو کتابیں ہوں کوئی شیخ بدی کے پاس، زیادہ تر جہاں اس کی مصورات ہیں، مطلب کہ فوٹو کاپیز ہیں ان کے پاس، اصل مکتبہ ان کے پاس۔ تو شیخ وہ ابھی کتب کس کے پاس ہے؟ ابھی تو میرے خیال ہے لائبریری تو ان کی موجود ہے نا ادھر؟ وہ کتب جو ہیں شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ کے بیٹے قاسم شاہ، جن کے متعلق انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا وارث ہوگا، مکتبہ اس کے ہینڈ اوور کیا جائے گا، تو اس کے مطابق وہ زندہ ہیں، لیکن فالج ہونے کی وجہ سے وہ اللہ صحت دے، ایکٹیویٹیز ان کی کمزور پڑ گئی۔ لیکن ان کا بیٹا انور شاہ صاحب ماشاء اللہ ایکٹیو ہے اور محنت کر رہا ہے اور سنبھالا ہوا ہے اس نے اچھا مکتبہ، وہ سارا ورثہ وہ کتابیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا شیخ بدی کے ورثاء میں سے ان کے بیٹے، ایک تو ویسے ہی بیچارہ، پھر محمد تھا سب سے بڑا، سید محمد شاہ راشدی، وہ ان کے کچھ عرصہ بعد جلد فوت ہو گیا، باقی کوئی بیٹے اس لائن میں تھے نہیں دو۔ تو اب جو ان کا پوتا ہے نصرت اللہ شاہ، انہوں نے جو ہے مکتبہ سنبھالا ہوا ہے، نئی بلڈنگ بنائی ہے، لیکن وہ انور شاہ راشدی کی طرح جو ہے نا وہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاندانی پس منظر ہے۔ شیخ آگے سوالات کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن ادھر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے ادھر علمی ورثاء کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ ادھر ہی ہم یہ سوال پوچھ لیں کہ اس وقت جو شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کے علمی وارث کون ہیں، یا انہوں نے کسی کو اپنا علمی وارث جس طرح مطلب اپنی زندگی میں ہی کہہ دیتے ہیں جی یہ میرا شاگرد ہے، علمی وارث ہے، یا پھر یہ میری لائبریری یا جو علمی جو بھی میرے کام ہے وہ آگے اس کے سپرد ہیں؟ ایسی کوئی انہوں نے وصیت نہیں کی، صحیح، چونکہ ان کی اولاد میں تو کوئی اہل نہیں تھا، یعنی کہ دین کی طرف نہیں آئے، اہلیت نہیں رکھتے تھے، سنبھال نہیں سکتے تھے، صحیح صحیح۔ تو باقی کوئی ان کا ایسا باضابطہ شاگرد وہاں موجود نہیں تھا جس کے متعلق یہ بات کہتے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے متعلق لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ان کے خاص شاگرد ہیں، ان کے وارث ہیں۔ بہرحال شیخ صاحب باضابطہ تو شاگرد نہیں ہیں شیخ بدی رحمہ اللہ کے، لیکن تعلق تھا، اس وجہ سے وہ شاگرد کہتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہے کہ ان کے پاس سندِ اجازہ ہے، ان سے استفادہ انہوں نے کیا، لیکن باضابطہ جیسے مطلب کوئی طالب علم زانو تلمذ طے کرتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ پیر محب اللہ شاہ صاحب نے اناؤنس کیا آفیشیلی کہ یہ میرا علمی وارث ہے، تو بدی الدین صاحب نے کوئی بھی نہیں کیا، صحیح۔ تو شیخ جس دور میں آپ وہاں پہ رہے تو اور کون کون سی شخصیات جو شاہ صاحب سے استفادہ کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھی یا آتی جاتی تھی؟ بس عرب لوگ آتے تھے زیادہ، یا مختلف شیوخ کا آنا جانا تھا۔ ان میں کون کون سی شخصیات تھی؟ ان میں
شیخ عبدالعزیز طور صاحب تھے، وہ جوگ دادو کے تھے اصل، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑا مکتبہ تھا ان کا، فاضل آدمی تھے، آتے جاتے تھے، کراچی میں ہوتے تھے۔ ایسے ہی بہت سارے شیوخ جن میں مولانا کرم الدین سلفی رحمہ اللہ وہ آتے تھے۔ یہ جو اس وقت مشہور ہیں شیوخ ہمارے، جن میں شیخ عبدالغفار اعوان صاحب ہیں، جی جی، حافظ عبدالستار حماد صاحب ہیں جو مفتی جماعت ہیں، باقاعدہ وہاں ہمارے ساتھ گئے، ہماری وساطت سے شیخ کے پاس قیام کیا، المستفاد کتاب پہ انہوں نے کام کیا تھا، شیخ کی نگرانی میں مطلب کہ نظر ثانی کروائی، پڑھ کے سنائی۔ اسی طرح سے حافظ مسعود عالم صاحب، حافظ شریف صاحب، مولانا ارشاد الحق قطری صاحب کا تو خیر بہت گہرا تعلق رہا ہے صحیح اس صحیح، اعتبار سے، ماشاء اللہ۔ استفادہ کرنے باقاعدہ جاتے تھے، کئی دن وہاں قیام کرتے تھے، ٹھہرتے تھے، تو ان کا زیادہ تعلق تھا اس اعتبار سے، کیونکہ وہ تصنیف و تالیف سے وابستہ تھے۔ اور مولانا عبداللہ صاحب جھال والے رحمہ اللہ، محدث رحمہ اللہ، جو ادارہ علوم اثریہ کے بانی ہیں، وہ تھے۔ مولانا اسحاق چیمہ صاحب، بڑے بڑی شخصیات جاتی تھیں، مکتبہ دیکھتی تھیں، استفادہ کرتے تھے، رہنمائی لیتے تھے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عرب سے آتے تھے، عربوں کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ مقام تھا، وہاں سے آ کر کے وہ قیام کرتے، پھر استفادہ کرتے، تو شیخ سے کچھ پڑھتے بھی۔ شیخ محترم، جو پیر صاحب کے اساتذہ میں سے کن شخصیات کا شمار رہا، یا پھر مخصوصاً پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ سے ان کی کیا نسبت اور قرابت رہی؟ جو باضابطہ ان کے ادارہ دارالرشاد میں ان کے دادا اور والد صاحب نے اساتذہ مقرر کیے تھے، وہ تو تقریباً حنفی تھے، ان میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ شیخ؟ بس ان کو شاید ایسے لوگ کوئی میسر نہیں آ سکے سندھ میں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہاں سندھ میں جا کر کے رہنا اس وقت جان جوکھوں کا کام تھا۔ میں خود جب 1 سال شروع میں رہا تو بہت زیادہ تکلیف اٹھائی، بہت زیادہ مشکل میں وقت گزارا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب وہاں رہے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری صاحب وہاں رہے ہیں، بڑی بڑی شخصیات رہی ہیں وہاں اس ادارے میں۔ تو شیخ بدی رحمہ اللہ کا جو شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ایک تو اس اعتبار سے کہ شیخ صاحب ان سے باقاعدہ سند اجازہ لیے، دوسرا یہ کہ ان سے متاثر بہت زیادہ تھے، ان کے علم و فضل سے بہت متاثر تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ نے شیخ الاسلام کو کیسا پایا، تو فرمانے لگے نہ ان جیسا کسی میں اخلاص دیکھا، نہ کسی میں اخلاق دیکھا، اور نہ کسی کے پاس علم دیکھا۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کہی۔ تو جو روپڑی اور صناعی نزاع تھا، اس میں باضابطہ طور پر 3 شخصیات تھیں۔ ایک ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، دوسرے شیخ عبدالحق صدیقی صاحب تھے ساہیوال میں، بڑے زبردست اپنے وقت کے عالم مقرر تھے، اور تیسرے شیخ محمد اسماعیل ذبیح۔ یہ تینوں شخصیات کو مقرر کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بھی عہد کیا تھا کہ ہم نے شیخ کا دفاع کرنا ہے، جہاں کہیں روپڑی خاندان کے لوگ یا ان کی فکر کے لوگ ان پہ نقد کرتے، مخالفت کرتے، تو یہ پھر جواب کے لیے جاتے سارا سلسلہ۔ تو یہ تینوں حضرات جو تھے بڑے زبردست مقرر بھی تھے، بڑی بھاری بھرکم شخصیات تھیں، اور زبردست قسم کے مقرر اور متکلم تھے، اور مناظر بھی تھے۔ تو اس اعتبار سے پھر ان کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا۔ تو یہ ان سے مطلب کہ شیخ صاحب کا، تو چونکہ ان کے والد کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کا، وہ ان کے وہاں گاؤں میں آئے بھی تھے ملاقات کے لیے اسپیشل۔ تو یہ ان کے اصل میں
علمی اعتبار سے پھر استادی شاگردی میں یہ تعلق تبدیل ہو گیا، جیسے ہمارا ہوا جی جی پہلے ویسے تعلق شروع ہوا، پھر استادی شاگردی میں تعلق قائم ہو گیا الحمدللہ۔ شیخ محترم، آپ نے جس طرح پہلے فرمایا کہ شیخ رحمہ اللہ لینڈ لارڈ کی حیثیت سے تھے اور ماشاءاللہ کافی مالی طور پہ بھی غالباً وہ مضبوط گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو اس علاقے میں ان کا کیا اثر و رسوخ تھا؟ یہ ہمارا ایک آئیڈیا تھا کہ شیخ جو ہے لینڈ لارڈ ہیں، چونکہ شیخ خوش لباس تھے، اچھا صحیح، اچھا لباس پہننا، اچھی وضاحت رکھنی، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ شیخ بڑے آسودہ حال ہیں۔ لیکن جب ہم پہلی مرتبہ 79 میں ان کے پاس گئے، ملاقات کی اور ان کے حالات دیکھے تو شیخ ایک مسکین آدمی تھے۔ اچھا، تو ہم نے ان سے کہا، ہم نے آپ کے متعلق یہ سمجھا کہ آپ تو لینڈ لارڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک کے سوا ہم کسی سے مانگتے نہیں، اللہ اکبر، نہ کسی کے سامنے ہم نے کبھی اظہار کیا ہے اور نہ اس کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلایا۔ اس وجہ سے فرمانے لگے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم لینڈ لارڈ ہیں، اور حقیقت میں یہی لینڈ لارڈ، اصل یہ تھی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنی النفس، غنی ہونا دل کا غنی ہونا، مستغنی تھے لوگوں سے، کبھی کسی مالدار آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اخلاق تھا، محبت تھی، عزت ہر شخص کو دیتے تھے، لیکن جو عزت طلباء کو دیتے تھے وہ کسی بڑے سے بڑے لینڈ لارڈ کو، بہت زیادہ ارب پتی کو بھی نہیں دیتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ شیخ محترم، آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے، شیخ نے کہا کہ آپ ایک چٹھی بھیجیں اور اس کے اوپر صرف بدی الدین سندھ لکھ دیں تو وہ پہنچ جائے گی، اور وہ پہنچ بھی گئی۔ تو اس اثر و وسوخ کی وجوہات پھر علمی نوعیت کی تھی، ان کے علم کی وجہ سے لوگوں میں وہ جانے جاتے تھے؟ اصل میں دو چیزیں تھیں، ایک خاندانی تعارف، کہ چونکہ سندھ کا سب سے بڑا خاندان، بااثر خاندان، پیری مریدی کا سلسلہ وہ اسی خاندان کا ہے، صحیح، باقی سب بعد میں ہے۔ ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلب ان کا ایک علمی مقام تھا بہت بڑا، یعنی ان کی شہرت صرف سندھ تک محدود نہیں تھی، پورے پاکستان میں ان کا ایک تعارف تھا، اور تمام علماء ان سے استفادہ کرتے تھے۔ میں نے پاکستان میں جتنے علماء کو دیکھا ان کے سامنے، وہ سب کے سب ایسے بادب جیسے کوئی شاگرد ہوتا اور بہت احترام کرتے تھے سب لوگ۔ شیخ محترم، دوسرے مسالک کے حلقوں میں ان کا کیا علمی مقام تھا؟ مطلب اس حرفیوں میں؟ علمی مقام کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں، شیخ صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ سعودیہ کی فلائٹ تھی، شیخ صاحب جا رہے ہیں، تو دوران سفر نماز کا وقت ہوا، شیخ صاحب اپنا جائے نماز لے کر کے، وہ جگہ ہوتی نا جہاں درمیان میں، تو وہاں جائے نماز بچھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھی انہوں نے۔ جب فارغ ہوئے تو مولانا محمد یوسف بنوری، آپ کو پتہ ہے جامع بنوریہ والا، بنوریہ والے، اور یہ سید انور شاہ کشمیری کے شاگرد خاص ہیں، بڑا مقام ہے ان کا حنفی حضرات کے ہاں، اور دوسرے شیخ القرآن غلام اللہ پنڈی والے، یہ بھی جا رہے تھے اس سفر میں، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ شیخ بنوری صاحب نے شیخ بدی کو بلایا، وہ بات سنو۔ شیخ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ نماز پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب ان کو پہچانتے تھے، وہ نہیں پہچانتے تھے۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی، کہ میں نے صاف جگہ پہ نماز پڑھی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب کہنے لگے میں نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی ہے۔ ان کو غصہ آیا، چونکہ وہ حنفی تھے اور حنفی مذہب میں
اس چیز پر نماز نہیں ہوتی جو زمین کے ساتھ ٹچ نہ کرے. اچھا 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 صحیح صحیح. یہ ہوا میں معلق ہے جہاز, کشتی میں نماز نہیں ہوتی ان کے ہاں, صحیح. کہ وہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے. یعنی کہ جو بندہ 2 مہینے کے سفر پہ ہوگا سمندر میں نماز ہی نہ پڑھے. اور فقہ اس لیے جو ہے شیخ بدی جو ہے وہ سمجھتے تھے تو وہ ان کو جواب دے رہے ہیں. تو وہ غصے میں آئے, انہوں نے کہا اچھا جاؤ. مطلب ان کا تھا کہ یہ مطلب کہ سمجھ نہیں رکھتا, اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے, تو یہ آگے سے بحث کر رہا. جب شیخ بدی گئے نا تو غلام اللہ پنڈی صاحب والے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے کون ہیں؟ ویسے تو ان کا بڑا نام تھا, تعارف تھا. کہا نہیں. میں بتایا یہ سید بدی الدین شاہ راشدی. وہ بڑے پریشان ہوئے, گھبرائے کہ بھی میں نے ان کو مطلب کیسے کہا. اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی نہ کہتے, سمجھتے تھے اس بات کو, اچھے طریقے سے جانتے تھے. باقی جتنے بھی علمی حلقے تھے حنفی حضرات کے, وہ سب کے سب ان کے علم و فضل کے معترف تھے. ایک بڑا لطیفہ پیش آیا, شاید میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بیان کیا ہو, اگر آپ کو یاد ہے تو. مولانا عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ نے کہا کہ خلافیات بحقی کی پہلی جلد مخطوط جو ہے وہ فقیر والی میں ہے. تو شیخ رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہاں جانا ہے. ہم ملتان تھے, سن 82 کی بات ہے. وہاں سے ہم باقاعدہ چودھری عبدالحق صاحب کی گاڑی تھی, وہ خود ڈرائیو کر کے گئے. تو فقیر والی پہنچے تو فقیر والی کے ایک بزرگ تھے محمد حیات, وہ شیخ صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا, تو اس کو محبت سے وہ کہتے تھے الحیات بعد الممات. وہ تو مدرسہ والے بڑے خوش ہوئے کہ شیخ بدی ہمارے مدرسہ میں تشریف لے آئے. وہاں رہ کر کے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ کھچی والا مدرسہ ہے. وہاں کے لوگ کہیں سید عبد الشکور شاہ عصری رحمہ اللہ کے سانگلہ حل میں گئے, تو وہاں انہوں نے ان کی مسجد کی دیوار پر یہ حدیث کنداں دیکھی, رفع الجدین آخری دم تک آپ کرتے فما زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ. تو حوالہ تھا تلخیص الحبیر ابن حجر کی کتاب کا, وہ مطبوع ہے. انہوں نے پوچھا کتاب, تو شاہ صاحب نے یہ کتاب شائع کی تھی, انہوں نے یہ کتاب خرید لی. اب وہ لوگوں کو کہتے تھے جس میں یہ حوالہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے. تو شتوی صاحب نے سمجھا کہ یہ شاید خلافیات بحقی جو ہے وہ ہے ان کے پاس مخطوط, تو اس میں یہ وہ غلط بات کسی طریقے سے پہنچی. جب اس بات کا پتہ چلا تو بہرحال 2-3 دن کے بعد وہاں سے ہم نے واپس آنا تھا. اس دوران میں قاسم العلوم دیوبندیوں کا بڑا مدرسہ ہے فقیر والی میں, ان کا بڑا مکتبہ ہے, تو ہم شیخ صاحب کو وہاں لے گئے. جب گئے تو انہوں نے شیخ صاحب کو کہا دیکھو یہ ہمارے پاس التمہید ابن عبد البر کے مخطوط کی تصویر ہے, بڑے فخر سے دکھا رہے ہیں. شیخ صاحب نے کہا اچھا دکھاؤ. وہ کھول کر کے ایک جگہ نکال کر کے ان کو کہا کہ یہ دیکھو, اس پہ یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے, پڑھو. وہ حاشیہ انہوں نے پڑھا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون ابو محمد؟ ان کا نہیں. میں نے کہا یہ شیخ بدی. اچھا, یہ ان کے مکتبہ سے آپ کو فوٹو کاپی ملی ہے, تو شیخ کا اس پہ حاشیہ موجود ہے. اچھا. وہ جب بتایا تعارف ہوا, بڑے پھر حیران ہوئے, مطلب شیخ بدی تشریف لائے. شیخ محترم, دوسرے مسالک کے علماء کے ساتھ کیسا تعامل تھا؟ ابھی ایک واقعہ تو آپ نے بیان کیا, وہ تو خیر آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, تو جن کو جانتے تھے یا ملاقاتیں ہوئی ہوں یا پھر ایک شخصیت جب اثر و رسوخ رکھتی ہے تو وفود آتے ہیں, تو وہ پھر کیا ان کے تاثرات اور اثرات ہوتے تھے؟ دیکھیں جتنے لوگ بھی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, سارے وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے اندر یہ والی
مطلب کہ منافرت اور یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی جو اس وقت ہمارے ہاں پائی جاتی. ایک دوسرے کا اکرام ہوتا ہے، اس کے مرتبہ مقام کا لحاظ اور خیال رکھا جاتا ہے. پنجاب سے جاتے تھے دیوبندی، بریلوی علماء بڑے بڑے استفادہ کرنے کے لیے، ان کا مکتبہ دیکھنے کے لیے، کچھ حوالہ جات نوٹ کرنے کے لیے. ان کا اکرام ہوتا تھا، ان کو کھانا کھلایا جاتا، ان کی آرام کا، ان کی ضروریات کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا تھا، اور وہ لوگ متاثر ہو کر آتے. اور ان کی یہ روایات تھیں، جو مہمان آیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرنی. اچھا، بلا خدمت تفریق. کرنی، نذرانہ لینے کی بجائے خدمت کرنی. نذرانہ تو لیتے ہی نہیں تھے، وہ تو پیری مریدی کے سخت خلاف تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے اور اپنی توہین سمجھتے تھے، بہت ناراض ہوتے تھے اس بات. تو ان لوگوں کے ساتھ مطلب کہ برابری کی سطح پہ تعلق ہوتا. جب علامہ صاحب رحمہ اللہ کا حادثہ پیش ہوا اور یہ اللہ کو پیارے ہوئے، تو اس کے بعد شیخ بدی رحمہ اللہ تعزیت کے لیے آئے پنجاب میں. تو کچھ لوگ جو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے ان میں ملاقات کے لیے شیخ نے پروگرام بنایا کہ ان کے ہاں جایا جائے اور تعزیت کی جائے. تو غالباً بیگم کوٹ میں یا کسی جگہ پہ ہم کسی کے ہاں گئے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں باقاعدہ طور پر پیچھے پوچھتے، معلوم کرتے کراتے وہاں پہنچے شاہ صاحب کو ملنا. شاہ صاحب ملنے. انہوں نے شاہ صاحب سے ٹائم مانگا اپنے ادارے کے لیے، تنظیم اسلامی کے لیے. ہاں جی، ادارے کے لیے نہیں، کانفرنس تھی انہوں نے رکھی. اچھا، صحیح. یہ بلدیہ ہال یا جناح ہال کیا ہے بلدیہ میں، ایم اے کالج کے قریب جو ہے، وہاں جو ہے مطلب کہ ایک پروگرام تھا ان کا نفاذ اسلام کانفرنس کے حوالے سے کہ اس کے لیے کیسے طریقہ کار ہو، یہ وہ سارا. تو شیخ صاحب نے ٹائم دیا ان کو، ایک بار گئے اور پھر شیخ صاحب جو ہیں باقاعدہ مطلب کہ دوبارہ آئے اس پروگرام میں شرکت کے لیے. علامہ صاحب دنیا سے کوچ کر چکے تھے، تو حافظ سعید صاحب اور ظفر اقبال صاحب نے باقاعدہ اس بات کو بہانہ بنا کے علامہ صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں. وہ ایسے تو براہ راست نہیں کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے، میں نے جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا موقف رکھتا ہوں، میں اس کو بیان کروں گا. شیخ نے اپنا موقف ڈٹ کے بیان کیا. جی اسلام کی بات ہم کرتے ہیں، کون سا اسلام ہے؟ حنفیت ہے یا فقہ جعفریہ ہے یا کوئی اور، جیسا کہ اس وقت نعرے چل رہے تھے زیادہ دور میں، کوئی فقہ جعفریہ کا نام لے رہا تھا، کوئی فقہ حنفیہ کا، کوئی فتاوی عالمگیری کا. ڈٹ کے شیخ نے اس کا رد کیا اور بتایا کہ اسلام ایک ہی ہے، نفاذ کتاب و سنت کا. اس پہ ڈاکٹر صاحب خاصے پریشان ہوئے شیخ کے اس موقف کو بیان کرنے کا، اس کی کیا ضرورت تھی. تو شیخ کا موقف یہ تھا کہ بھی ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کو واضح تو کریں. بالکل ایسے اس کے خد و خال تو ہوں، کوئی خد و خال حقیقت اس کی کہ آپ کا اسلام کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، یا حقیقی اسلام کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شیخ صاحب نے بیان کی. اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا دونوں حضرات کو، تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ شیخ صاحب نے وہاں جا کے یہ باتیں کہہ دی اسٹیج سے، اور کوئی پرواہ نہیں کی ہے. وہاں دیوبندی علماء موجود ہیں، بریلوی علماء موجود ہیں، مطلب کہ شیعہ علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں ڈٹ کے اپنا موقف پیش کیا. تو بہرحال ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، تعلق، یہ سلسلہ، یہ معاملات چلتے تھے. تو شیخ یہ جو ہمارے درمیان اب رویہ آ چکا ہے بہت زیادہ، مطلب بہت زیادہ لوگوں میں تو نہیں، چند لوگوں میں جو آیا ہوا ہے کہ کسی سے نہ ملنا، دوری اختیار کرنی، پھر کسی کی بات کو سمجھے بغیر تنقید کرنی، اور وہ تنقید بھی پھر بے اثر ہو جاتی ہے. جب مرض کی صحیح تشخیص ہی نہیں ہوگی تو اس کا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ تو یہ رویے پھر کہاں سے آئے ہیں؟ مطلب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے، اب اسے ملنا ہی نہیں چاہتے تو اپنا موقف اس تک کیسے پہنچائیں گے؟ صحیح. ایک دوسری بات، اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو قربت ہوگی، کچھ قربت ہوگی تو آپ اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں بعض اوقات واضح ہوتی ہیں. ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں.
دیوبندی علماء ہمارے پاس آئے، بریلوی آئے، شیعہ آئے، اور مل بیٹھ کر کے باتیں ہوئیں. وہ بہت ساری باتیں جو لوگوں میں مشہور ہیں ان کے متعلق وہ غلط ثابت ہوئیں، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ ویسے نہیں تھے جیسے لوگوں میں شہرت تھی. اور پھر جو ہے فکری طور پر بہت ساری باتوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو جہلاء کی باتیں ہیں علماء کی باتیں نہیں ہیں، ان کے رویے ان کے معاملات سارے بڑے مختلف. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جامعہ حبیب ہے یہ حبیب آباد میں، جس کو اکاڑا کے قریب، اکاڑا کے پتوں کی اور اکاڑا کے ہاں قریب، جی، جسے وہاں رادھا رام کہتے ہیں. جی جی. وہاں ابھی تک لوگ کہتے ہیں حبیب آباد کا، تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، کاغذوں میں ہی ہے. تو وہاں جامعۃ الحبیب ہے. یہ کھریپڑ والے جو ہیں، اہل حدیثوں کا؟ نہیں بریلوی ہیں یہ، اچھا صحیح سے، اس بریلویوں کی کا. نسبت سے حبیب آباد ہے. ہاں جی، کوئی ان کے اچھا. بزرگوں کی طرف سے. تو ان کے جو مفتی صاحب تھے، مفتی محمد اعظم، ان سے میری ملاقات ہوئی. یہاں پٹھان ہے عبد الرحیم صاحب، ان سے کتابیں خریدنے میں جاتا تھا، وہ بھی آئے ہوئے تھے. ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی آپ کبھی تشریف لائیں ہمارے ادارے میں. میں کہیں سفر پہ گیا تو واپسی پر گزرا، تو میں نے کہا چلو ان سے ملاقات کر لیں. اور ڈرائیور کو میں نے کہا چلو یار ادھر تک جانا ہے. گئے، جا کر کے ان سے ملے. گرمی کا موسم تھا، انہوں نے فوراً بوتل منگوائی، پانی پلایا، مکتبہ دیکھا. اب یہ جو کھریپڑ والے بزرگ تھے، ان کا جو ہے مطلب کہ بڑی گہری نظر تھی کتب شیعہ پہ. بڑا زبردست مطالعہ تھا ان کے پاس، بڑا اچھا ذخیرہ ہے پرانی کتب کا. وہ میں نے دیکھا تو اس پہ باقاعدہ ان کے نوٹس ہیں، حواشی ہیں. تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر میں یہاں آ کے رہوں کچھ ٹائم، مطلب کہ رکوں آپ لوگوں کے پاس 2-3 دن، تو یہ میں اس سے ساری چیزیں. ان کا موسٹ ویلکم، تشریف لائیں. پھر انہوں نے مجھے کھانے کے لیے بہت مجبور کیا. میں نے ان کو بتایا کہ کھانا میں نے کھایا ہوا ہے، ضرورت نہیں. بڑا مجبور کیا. وہ پھر اسپیشلی میرے پاس آئے مکتبہ دیکھنے کے لیے، استفادے کے لیے، اور کتابیں ہماری رہنمائی کرو کہ کہاں سے خریدیں، کون سی کتابیں خریدیں، سارا میں نے بتایا. ہمارے پاس کچھ کتابیں تھیں ایسی کہ جو ان کے علم میں نہیں تھی، اور ہمارے پاس نسخے تھے زائد. ہم نے ایک نسخہ بھی ان کو دیا ان کے مکتبہ کے لیے. بڑے خوش ہوئے. اس طرح اور بھی لوگ آتے تھے ہمارے پاس. تو جب بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں قربت ہوتی ہے، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے تو وہ مانتے ہیں. کہ تو شیخ شاہ صاحب کا بھی یہی عمل تھا؟ ہاں جی، ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے، گفتگو کرتے سارا. یعنی ان کا تو مرتبہ مقام ہی بہت بلند تھا. تو شیخ محترم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ بدعتی ہے، اور دوسری طرف ایک کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بندہ ہے، تو کتاب و سنت کے عمل کرنے والے پر بدعتی کی کسی بات کا اثر ہو جائے گا؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا بہت شاذ ہے، سوائے اس کے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے وہ اپنے نفسانی خواہش کا پیروکار ہو، یعنی کہ یا وہ کوئی، عمل اس کا صحیح نہ ہو علم کے ساتھ. یا مطلب کہ وہ مفاد پرست ہو. مگر نہیں میں سمجھتا کوئی ایسی بات. تو شیخ محترم، آپ نے بھی فرمایا کہ عرب سے بہت زیادہ لوگ شیخ کے پاس استفادے کے لیے آتے تھے. شیخ کا ایک دورہ کویت کا بھی ہوا تھا، اس کے حوالے سے کیا یادداشت ہیں آپ کے پاس، یا اس کی کیا تفصیلات؟ شیخ صاحب رحمہ اللہ کویت جانے کے لیے کافی خواہش مند تھے، اور جمعیہ احیاء مستقل یا پھر ویسے دورے کے لیے مستقل تو وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. تو ان کی خواہش تھی کہ چلو میں کویت کا دورہ کروں. تو چونکہ ان کے ہاں بہت زیادہ مشروعات ہوتے تھے، تو جماعت کو فائدہ پہنچے، کوئی مدارس بن جائیں، کوئی مساجد بن جائیں، کوئی اس اعتبار سے کوئی اور شاگردوں میں اضافہ ہو جائے براہ راست. تو جمعیہ والے جو ہیں وہ دعوت نہیں دے رہے تھے. 8 سال تک یہ سلسلہ رہا. گاہے بگاہے وہ کہتے رہے، انہوں نے نہیں جواب دیا. اس کی کیا وجوہات آپ کو سمجھ آئیں؟ کیونکہ آپ بھی میرے خیال ان دنوں کویت میں تھے. نہیں، میں بعد میں گیا ہوں، بعد میں کویت گیا ہوں. تو اس کی کچھ وجوہات میں بیان نہیں کر سکتا. صحیح اور ٹھیک، ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں کسی بھی اعتبار سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں. صحیح ٹھیک ہے، صحیح. تو میں جب کویت گیا تو پھر میرے تو شیخ تھے. میں نے 2-2.5 سال دعوت کا کام کیا، جالیات میں، عربوں میں، سارے لوگوں میں تعلق تھا. تو مجھ سے
لوگوں نے کثرت کے ساتھ شیخ رحمہ اللہ کا ذکر سنا تو بڑے متاثر ہوئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیخ صاحب کو بلائیں، ہم بھی ان کی زیارت کریں، ان سے استفادہ کریں. سارا معاملہ چلتا رہا. آخر کار میں نے ایک میرا شاگرد تھا، دوست تھا، مخلف بنیا العنزی، اس سے میں نے یہ بات شیئر کی، سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا. تو انہوں نے پھر حجرف خاندان کے ایک شیخ تھے، میرے ساتھ اچھا تعلق تھا ان کا، لیکن میں براہ راست ان کو ویزے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں. یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر بالفرض کویت میں کوئی ایسا ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رائل فیملی کے برابر خاندان ہے، بااثر لوگ ہیں بہت. تو ان سے بات کی جا کے ان کے گھر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ویزا نکلوا دیا. ویزا شیخ صاحب کو بھیج دیا. شیخ رحمہ اللہ برطانیہ کے دورے پہ تھے، وہیں ان کو اطلاع ملی شیخ کو کہ آپ کی اہلیہ فوت ہو گئی. اللہ اکبر. وہیں سے واپس پاکستان آ گئے. ٹائم کافی گزر گیا، ویزا بھی ایکسپائر ہو گیا. پھر میں نے رابطہ کیا کوئی ان کی وفات کے 2-3 ماہ بعد. میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، کچھ آپ کا دل جو ہے وہ بہل جائے گا، کچھ ویسے ذرا. شیخ نے کہا ٹھیک ہے. دوبارہ میں نے ویزا نکلوا کے بھیجا. تو پھر شیخ جو ہیں وہ تشریف لائے کویت میں. اس دوران میں مطلب کہ وہ جمعیہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس نے ویزا نکلوا لیا ہے تو وہ آئی جائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہاں شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کی فکر کے لوگ پیدا ہو چکے تھے اور جمعیہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہو چکا تھا. صحیح. وہ جمعیہ والوں کو سمجھتے تھے یہ سلفی نہیں ہیں، حزبی ہیں، بلکہ وہ تو بڑے خطرناک فتوے بھی لگاتے رہے ان کے اوپر. تو اس طرح سے مطلب کہ ان کا جو معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو شیخ آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ ہی ان کے پروگرام ہوں گے، تو کیوں نہ شیخ صاحب کو جو ہے ہم دعوت دے دیں، جمعیہ کی طرف سے ہمارے مہمان بنیں تو ہم اس سے استفادہ کریں. انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ ویزا ہمیں دے دیں، ہم جمعیہ کی طرف سے ان کو دعوت دیتے ہیں، ٹکٹ دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہمارا مقصد تو تھا کہ شیخ تشریف لائیں. زبردست. تو ہم نے ویزا دے دیا. انہوں نے پھر شیخ صاحب کو ٹکٹ دیا، دعوت دی. شیخ صاحب آئے، پھر 1 ماہ وہاں قیام کیا. اس دوران میں شیخ صاحب نے بہت ساری کتابیں پڑھائیں اور طلباء نے ان پہ قرات کی اور باقاعدہ بحث مباحثہ مناقشہ. عرب طلباء تھے یا ادھر کے جو پاکستان سے گئے ہوئے؟ پاکستانیوں میں صرف میں ہی ہوتا تھا، اچھا. باقی کوئی نہیں تھے وہاں. ایسے طلباء تھے ہی نہیں، وہ سارے کام کرنے والے لوگ. جو بعض شیوخ گئے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء، وہ اس کے بعد گئے. تو وہ سب کے سب عرب طلباء تھے اور زیادہ تر جو استفادہ کرنے والے تھے ان میں وہ سب کے سب مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، فضلاء مدینہ یونیورسٹی تھے. تو اس طریقے سے شیخ 1 ماہ وہاں رہے. بہت زیادہ لوگوں نے استفادہ کیا، بڑے بڑے پروگرام بھی ہوئے، محاضرات ہوئے شیخ کے. اس میں شیخ نے صحیح بخاری جو ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ سے آخر تک پڑھائی ایک جگہ کیفان کے علاقے میں. اس میں کوئی 40 کے قریب طلباء ہوتے تھے اور وہ سب مدینہ منورہ یونیورسٹی کے متخرجین تھے اور بڑے بڑے قابل فاضل لوگ موجود تھے. اسی طرح سے پھر کتاب الایمان، کتاب العلم، یہ پڑھائی ہیں جہرہ میں، وہاں بھی بڑے لوگ موجود تھے، طلباء فضلاء. اور بھی بہت ساری کتابیں شیخ نے پڑھائی ہیں وہاں. شیخ جو شاہ صاحب تھے ان کی تصنیفات بھی رہی ہیں کوئی؟ جی ہاں، ان کی تصنیفات ہیں، کتب لکھتے 150 رہے کے قریب ان کی کتب ہیں. وہ چھپ چکی ہیں. وہ عربی ہیں، اردو ہیں، فارسی ہیں، سندھی ہیں، جن میں ان کی سب سے بڑی مارکۃ الآراء کتاب وہ ان کی تفسیر بدیع التفاسیر ہے، جو کہ سندھی زبان میں، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو رہا ہے. تو اس میں شیخ نے کچھ عربی میں بھی لکھی تھی، وہ مطبوع ہو گئے. اور اس طریقے سے شیخ کی توحید خالص کتاب ہے بہت ضخیم اردو میں، وحدت الوجود کے رد میں. تو شیخ جو تفسیر ہے ان کی آپ نے پڑھی ہے وہ؟ ہاں میں پڑھ لیتا ہوں. اس کا اسلوب کیا ہے؟ وہی سلف والا انداز، محدثین والا، مفسرین والا. ایک لفظ اس کی پورا مادہ، اس کی حقیقت، اور جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں
ذکر ہوا ہے وہ پوری اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے معانی ذکر کرتے ہیں، کن کن معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر شیخ جو ہیں اس میں وہ پہلے اس کا شان نزول، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احادیث سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر جو مسائل اس آیت سے مستنبط ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، فقہی احکامات ذکر کرتے ہیں، اپنے استدلالات اجتہادات ذکر کرتے ہیں، اس طریقے سے۔ شیخ محترم، دعوت کے میدان میں شیخ کا بہت زیادہ کام رہا، ان کے جلسے ہوتے تھے، تو ان دعوت کے میدان میں ان میں کون سی ایسی خصوصیت تھی کہ جس کو مشعل راہ بنا کر ابھی اس دور کے جو داعی حضرات ہیں وہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو تھی جو ان کے اندر اخلاص تھا، یہ جذبہ تھا کہ یہ دین، یہ عقیدہ توحید کتاب و سنت ہر آدمی تک پہنچے۔ اس کے لیے پھر ان کی بہت بڑی بڑی قربانیاں، اس دور میں جب سواری کے بغیر یا یہ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ بیل گاڑی یا دیگر چیزیں، اس پہ سفر کر کے جانا، لمبا سفر، اونٹوں پہ کئی سفر دنوں کا سفر، تو مسلسل سفر کرنا، تکلیف اٹھانی، سارا یہ سلسلہ ان کا جاری تھا، اور کبھی انہوں نے کسی سے رقم کا مطالبہ نہیں کیا، صحیح، اور بغیر کسی لالچ کے جاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے نتائج اور ثمرات ہیں کہ جہاں جہاں گئے پھر ان کا اخلاص تھا، ان کا عمل تھا، عمل میں بہت مضبوط تھے۔ صحیح، مطلب میں نے جن اہل علم کو دیکھا یا جن سے میرا تعلق رہا، قربت رہی، ان میں 4 شخصیات تھیں: مولانا محمد حسین شیخپوری رحمہ اللہ، مولانا محمد یحییٰ شرپوری رحمہ اللہ، رحمہ اللہ، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمد رحمہ اللہ، اور ہمارے استاد محترم شیخ العرب العجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ۔ رحمہ اللہ۔ یہ لوگ کسی حالت میں تہجد نہیں چھوڑتے تھے، اللہ اکبر، عبادات میں بھی پختہ، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ گرمیوں کی راتیں ہیں، چھوٹی ہیں، اب 2 گھنٹے باقی ہیں فجر کی اذان میں، اب سونا نہیں، تہجد پڑھ کے پڑھنی، تو یہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے بہت زیادہ۔ شیخ بدیع رحمہ اللہ ایک مرتبہ سن 82 کی بات ہے، جب حافظ فتح محمد المعروف فتحی، حافظ فتحی رحمہ اللہ تشریف لائے پاکستان، تو گجرانوالہ میں پروگرام تھا ان کے ساتھ شیخ بدیع رحمہ اللہ کا، تو وہاں رات تقریر کی، عشاء کے بعد بخار تھا، پھر بخار شدید ہو گیا تو دوائی لی، اور انہوں نے سوچا کہ اب بخار ہے، تکلیف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ صبح میں بیدار نہ ہو سکوں، تہجد نہ پڑھ سکوں، تو انہوں نے عشاء کے بعد، اس پروگرام کے بعد بیٹھ کر کے تہجد پڑھی، کیونکہ وہ اس کے بھی دلائل ملتے ہیں شریعت سے، مطلب بیمار تھے، کھڑے ہونے کی ہمت طاقت نہیں تھی، تو بیٹھ کر کے تہجد پڑھ کر کے پھر سوئے، اتنا اہتمام تھا۔ پھر قرآن بہت پڑھتے تھے، ایک وقت میں ان کی قرآن مجید کی کوئی 7-8 منزلیں چلتی تھیں، ماشاءاللہ، اور قرآن ان کو اتنا یاد تھا، 16 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا، 3 ماہ میں قرآن مجید پر اتنا عبور، اتنا استحضار کہ بعض اوقات وہ کوئی 2 لفظ ہی پڑھتے قرآن مجید کے، ہمیں معلوم ہوتا کہ شاید عربی کے 2 لفظ ادا کیے ہیں، وہ قرآن کے الفاظ ہوتے تھے، اللہ اکبر، بڑا استحضار تھا۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا یہ ساری باتیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اور للہ فی اللہ، اور پھر عمل کے تو بتایا پہاڑ تھے، اس کے اثرات تھے، جہاں کہیں جاتے کھلم کھلا توحید بیان کرتے۔ تو الحمدللہ اب تو خیر میرا خیال ہے کہ کوئی گوٹھ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں اہل حدیث موجود نہیں ہوں گے یا ان کی مسجد نہیں ہوگی، وگرنہ سن 80 میں یہ حالت ظاہر تھی کہ پورے ضلع میں کوئی اہل حدیث کی مسجد نہیں تھی،
یہ حالات تھے۔ ابھی بھی ایسی ہے سندھ میں؟ ابھی تو میرا خیال ابھی ہے نہیں، اب تو حالات جمعیت اہل حدیث نے کافی زیادہ کام کیا ہے ادھر۔ شیخ بدیر رحمہ اللہ نے ہی کام کیا بنیادی طور پر۔ صحیح۔ اب مطلب کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بھی شاید کر رہے ہوں، میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، لازمی ہے، لیکن وہ روابط نہیں رہے، وہ حالات نہیں رہے پہلے والے۔ اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر رہے ہیں۔ شیخ محترم، مسل کی اختلافات اور فقہی اختلافات تو ہر دور میں ہی رہتے ہیں، تو شیخ ان اختلافات کے حل کے لیے ان کا کیا اسلوب اور طریقہ کار ہوتا تھا؟ کتاب و سنت، جو بھی اختلاف ہے اس کو کتاب و سنت پہ پیش کرو، اور شیخ اس معاملہ میں جو ہے وہ دعوت یہ دیتے تھے کہ ہر بات کو کتاب و سنت پہ پیش کرو۔ تو شیخ مناظر بھی رہ چکے ہیں، ان کے مناظرے بھی ہوتے شیخ تھے؟ مناظر تھے، رہ چکے، کیا مناظرے کیے بھی ہیں انہوں نے۔ کن لوگوں کے ساتھ ان کے مناظرے اور کن موضوعات کے اوپر ان کا استحضار تھا؟ مولانا محمد عمر اچھروی ہوں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بڑے مشہور مناظر تھے۔ انہوں نے جا کر کے حیدرآباد میں دیوبندیوں کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا، ان کی عورتوں کے نکاح ٹوٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ دیوبندی مجبور اور بے بس ہو کر کے شیخ صاحب کے پاس آئے۔ یہ واقعہ شیخ صاحب نے مجھے خود سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے اور ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، چیلنج دیتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں بات چیت کے لیے تو وہ نکل جاتے ہیں بڑی طریقے سے، خوبصورتی سے، تو آپ آئیں کسی طریقے سے ان کو قابو کیا جائے، چیلنج قبول کیا جائے۔ ایسے شیخ نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ نے کہا کہ ایسا کرنا ہے کہ آپ نے بروشر جو ہے وہ شائع کر لینے ہیں، چھوٹے اشتہارات، اور اس میں لکھ دینا ہے کہ ہم نے چیلنج قبول کیا، میرا نام لکھ دو، ہمارے ساتھ وقت طے کرو، تاریخ طے کرو، جگہ طے کرو۔ جب انہوں نے وہ تقریر کی، شیخ صاحب وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ بروشر تقسیم ہوا تو وہ بہت بڑا مجمع تھا، ہلچل مچ گئی، پریشان ہو گیا اب کیا کریں۔ اس کے بعد جب وہ سامنے نہیں آئے، وہ جو فتنہ تھا، جو مطلب کہ اتنا بڑا طوفان بپا ہو چکا تھا ان کے خلاف، وہ سارا ختم ہو گیا۔ تو شیخ ان کے زیادہ تر مناظرے جو ہیں وہ فروعی اختلافات میں ہوتے تھے یا عقائد میں؟ بنیادی طور پر شیخ جو ہیں وہ تو فوکس کرتے تھے عقائد کو۔ صحیح۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمیں الجھایا گیا ہے فروعی مسائل میں۔ صحیح۔ لیکن معروضی حالات جو ہمیشہ رہے ہیں وہ یہی رہے ہیں کہ رفع الیدین، آمین، سورہ فاتحہ، سینے پر ہاتھ باندھنا، تقلید، یہ مسائل رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر مجبور تھے، اس پہ کتابیں بھی لکھی، جوابات بھی لکھے، لوگوں کا حالات کا تقاضا بھی تھا، لوگوں کا تقاضا، حالات کا تقاضا، اور ضرورت تھی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ یہ ہماری پہچان بھی بن چکی تھی نا، مطلب اہل توحید کی۔ اسی طرح سے وکیل دیوبندیت، مناظر حنفیت، محسن اہل حدیث، صحیح، محسن اہل اہل حدیث محمد امین اکاڑوی میرے استاذ بھی تھے اسکول کے، ہماری برادری بھی تھے، اور ہمارے ان کے ساتھ خاندانی روابط بھی تھے۔ میرے تایا جان وہاں رہتے تھے 55-12 میں، اس اعتبار سے بھی تعلق تھا آنا جانا، تو ان سے بھی مناظرہ ہوا تھا۔ تو یہ رفع الیدین پہ پھر مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے وہاں سے جوتے چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے 2 مولوی ان کے دیوبندیوں کے، ایک مولوی سجاول تھا، ایک اور تھا، وہ اہل حدیث ہوئے تھے، تو اس کا بڑا اثر ہوا معاشرے پہ۔ یہ کافی وائرل بھی یہ بات ہوئی، حالانکہ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ ہاں جی، تو وہ مولوی سجاول کا تو پتہ نہیں ہے، زندہ کہ فوت ہو گئے۔ تو شیخ محترم، اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو شیخ کی شخصیت پر کون سا اثر غالب تھا؟ مطلب ان کا علمی یا ان کا جاہ و جلال، ان کا دبدبہ، شخصیت کا کون سا پہلو تھا جو کہ غالب رہا ہر حوالے سے؟ شیخ کا مزاج جلالی تھا اور بڑی باروب شخصیت تھی، لیکن بہت ہی شفیق تھے، بڑے ہی نرم دل تھے۔ جلال اور بات ہے، لیکن ویسے دل کے بڑے نرم تھے، شفقت کرنے والے، بہت زیادہ خیال کرنے والے، غریبوں کے، کمزور لوگوں کا احساس رکھنے والے،
بڑی وسعت ظرفی تھی، وسعت قلبی تھی، اخلاق بڑے عالی تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. کسی نے کوئی زیادتی بھی کی ہے تو وہ آ گیا ہے تو اس کو کوئی بات جتلائی نہیں ہے. تو واقعی علمی ان کا مرتبہ مقام وہ تو ہم نے دیکھا، کویت میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا، ان کا ایک نام تھا. شیخ محترم آج کل کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ مناظروں کی کوئی اہمیت اور افادیت رہ گئی ہے یا اب یہ دور تبدیل ہو چکا ہے؟ دیکھیں یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ اس کی اہمیت ختم ہوگی نہ اس کی ضرورت ختم ہوگی. ہم سمجھتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سخت پابندی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سارا سلسلہ کہاں چلا گیا؟ آن لائن ہو گیا. یہ مین میڈیا چینلز پہ ہو گیا، میڈیا چینلز پہ ہو رہا ہے، بیٹھ کے ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے. حسن اعلیٰ جاری آپ دیکھیں نا، وہ مطلب کہ کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تمام شیعہ کے موقف کو رد کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے میں سچ بول رہا ہوں. اور وہ نیا فتنہ کھڑا کر رہا خود. یہ ہے کہ اس نے بتا دیا نا کہ یہ تقیہ کرتے، میں تقیہ نہیں کرتا، سر عام گالی نکالتا. بالکل ایسے. تو شیخ محترم شیخ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں تو ہمارا تو اس میں مقصد یہ ایک معلومات ہی لوگوں تک پہنچانا تھا. تو اور ہمارا اور آپ کا بھی مقصد یہی ہوگا. آپ اس میں کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، کسی کو اس میں کسی پروگرام کے کسی جملے سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس کو لے کر وہ آپ کی ہماری نیت پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست عمل نہیں ہے. بہرحال جو معلومات تھیں وہ ہم نے مشائخ کی وہ عوام تک پہنچا دی ہیں اور انشاءاللہ شیخ ہم اس تسلسل کو جاری رکھیں گا. ہمارا ارادہ ہے کہ یاد رفت گاہ کے نام سے ایک ایسا پروگرام شروع کریں جو ہمارے دورے مطلب پچھلے 2-3 دہائیوں کے جو علماء وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر ایک ایک پروگرام کریں. تو آج بھی میں نے دعوت دی تھی ابو بکر قدوسی صاحب کو، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ اس تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے. آپ اختتامی کلمات کے ساتھ اگر کوئی پہلو جو اوجل رہ گیا ہو ان کی شخصیت کا اگر ناظرین تک پہنچانا چاہیں تو وہ ضرور پہنچائیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری باتیں اہل علم کے متعلق بے سروپا بیان کی جاتی ہیں. صحیح. وہ ہمارے شیخ کے متعلق بھی. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ علمی حلقوں میں اہل علم میں وہ باتیں بیان ہوتی ہیں اور بیان کرتے ہیں اور کبھی انہوں نے ان باتوں کی تحقیق یا تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی. مثلاً کون سی بات ہے؟ مثلاً شیخ صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ سعودیہ سے گورنمنٹ نے ان کو نکالا، حالانکہ یہ بات غلط ہے. شیخ صاحب کو نہیں نکالا گیا. انہوں نے خود ہم سے یہ بیان کیا کہ 3 سال وہاں رہنے کی وجہ سے یہاں تو جماعت جائے یتیم ہو گئی. شیخ نے جمعہ پڑھایا اور جمعے کے بعد روانگی تھی اور جانا تھا سعودیہ. جماعت والوں نے کہا نہ جائیں. شیخ نے کہا میں نے تو جانا ہے. جماعت کے لوگ تمام کے تمام گاڑی کے آگے لیٹ گئے. 1 2 10 20 30 40 لوگ نہیں تھے، جتنے سینکڑوں لوگ تھے سب لیٹ گئے. یہ آن ریکارڈ ہے؟ انہوں نے خود بتایا شیخ نے. آپ اس کے گواہ؟ مجھے بیان کیا شیخ صاحب نے، کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں. تو شیخ صاحب نے کہا کہ لوگ گاڑی کے آگے لیٹ گئے. انہوں نے کہا جی آپ نے جانا ہے تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گاڑی گزار کے چلے جائیں. شیخ کہتے پھر میں نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی. یہ شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. لیکن یہ باتیں بہت زیادہ، کئی ایسی باتیں ان کے متعلق بیان کی گئی، ہم نے اس کی تصدیق کی. ایک کوئی حقیقت نہیں. دوسری بات کہ جس نے وہ بات بیان کی اس سے ہم نے پوچھا تم نے کس سے سنا؟ آگے روایت کا تسلسل ہی نہیں تھا. تسلسل چھوڑ کر کے ذکر ہی کوئی نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں. بس دعا ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شیخ ہم بھی اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمیں ان کو بھی ہدایت دے. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت ہی یافتہ ہے. اللہ ہمیں مزید ہدایت دیتے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. ہمارا گمان ہے کہ ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو ہم آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا، آپ ادھر تشریف لائے اور آج بڑی مبارک مجلس رہی. علماء سے ملاقاتیں بھی ہو گئیں ماشاءاللہ.
ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.